وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ رفیع الدرجات، یہ رفیع جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے بلند درجے والا اور دوسرا معنی ہے درجات کو بلند کرنے والا۔ دونوں معنی درست۔ اگر اس کو لازم، یہ لازم میں بھی آتا ہے، متعدی میں بھی آتا ہے، رفع یرفع، تو رفیع درجات کو بلند کرنے والا یا رفیع الدرجات بلند درجوں والا، دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ ذو العرش اور عرش کا مالک ہے، بلند درجوں والا ہے اور درجات کو بلند کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور وہ ڈالتا ہے وحی کو۔ یہ جو روح ہے نا، روح، اس سے مراد وحی بھی ہے، وحی لانے والا فرشتہ بھی ہے، اور یہاں جو ہے اس کا معنی روح، اس سے مراد وحی ہے۔ جیسے قرآن نے دوسرے مقام پر سورہ نحل میں فرمایا ینزل الملائکۃ بالروح، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے روح دے کر، یعنی وحی دے کر، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اور ان کو یہ حکم دے کے بھیجتا ہے کہ جا کے لوگوں کو ڈراؤ کہ میں اکیلا الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، لہذا مجھ سے ڈرو، مجھ سے، میری ناراضگی سے بچو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حکم دے کے بھیجتا ہے، لہذا الروح سے مراد وحی۔ تو یلقی الروح، کہ وہ عطا فرماتا ہے وحی، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی ہر شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے وحی کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، اور جس پر وحی آتی ہے، یعنی جو نبی ہوتا ہے، یہ کسبی، یعنی خود محنت کر کے کمایا ہوا منصب نہیں ہے۔ جتنی مرضی کوئی شخص محنت کر لے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت کا جو درجہ ہے یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، یہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا منصب ہے۔ کوئی شخص کسب سے، محنت سے، کوئی امت میں سے اتنا محنتی ہو، اتنا محنتی ہو، اتنا محنتی ہو کہ وہ جتنی محنت بھی کر لے وہ نبوت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کسبی منصب ہے ہی نہیں۔ یہ کچھ ایسے مسلم فلاسفہ، ابتدائی مسلم فلاسفہ ایسے گزرے جن کو یہ مغالطہ ہوا ہے، ان کو یہ بات کہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسب کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جس مقام پر نبی عطا کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ لوگوں نے، فلاسفہ نے یہ کہا ہے، لیکن یہ کفریہ بات ہے جس نے بھی کہی، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسب کے ذریعے وہاں پہنچ سکتا ہے تو اللہ کے اس دعوے کا کیا مطلب ہے، علی من یشاء من عبادہ، یا جہاں اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو لوگوں نے تو اعتراض کیا تھا نا کہ اگر اللہ نے وحی نازل کرنی ہی تھی تو کسی سردار پر نازل کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ تقسیم کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو؟ اللہ کی رحمت تقسیم کرنے کا منصب ان کے پاس ہے؟ تو اللہ جو چاہے کرے، اللہ جس کو چاہے جو عطا فرمائے، یہ کوئی شخص اپنی مرضی سے یہ نہ کر سکتا ہے، نہ یہ عطا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ درجات بلند کرتا ہے، اللہ بلند درجوں والا ہے، ذو العرش، اور وہ عرش والا ہے، عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ، اپنے حکم سے وہ وحی عطا فرماتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے یوم الطلاق، اس دن سے جو ملاقات کا دن ہے۔ یہ طلاق تا کے ساتھ ہے، طوا کے ساتھ نہیں ہے۔ جو طوا کے ساتھ ہوتا ہے یوم، اس کو ہم، یہ جو ہمارے ہاں طلاق جس کا مطلب ہوتا ہے
آزادی، تو یہ طلاق جو ہے تا کے ساتھ ہے، ملاقات سے، تو یہ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے لوگوں کو قیامت والے دن سے۔ تو قیامت والے دن سے یہ ملاقات کا دن ہے، ملاقات کا دن کون سا ہے؟ قیامت والا دن ہے۔ اللہ اکبر، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس دن جب وہ ظاہر ہوں گے، صاف ظاہر ہو کے لوگ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، ان کے بارے میں کچھ بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو ایک ہے اور زبردست قوت والا ہے۔ ایک کہنا یہ اور بات ہے، اور ایک ہے اور قہار ہے، زبردست قوت والا ہے، اس کی بادشاہی۔ یہ قیامت والے دن یہ گویا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ یوم ہم بارزون کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ظاہر ہوں گے۔ دنیا میں لوگ چھپتے ہیں اور چھپا لیتے ہیں بہت کچھ۔ یوم تبلی السرائر، قیامت والے دن ہر بھید ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ہر چیز ظاہر ہو جائے گی، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ اور دنیا میں تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ رضائی اوڑھ کے سمجھتا ہے میں چھپ گیا ہوں، یا کپڑا اوڑھ کے آدمی سمجھتا ہے میں چھپ گیا ہوں، یا کسی چھت کے نیچے انسان سمجھتا ہے میں چھپ گیا ہوں، چار دیواری کے اندر انسان سمجھتا ہے میں چھپ گیا ہوں، یا ذرا سا اپنے آپ کو اپنے اوپر کپڑا لپیٹ کے انسان سمجھتا ہے چھپ گیا ہوں۔ لیکن اللہ سے وہ چھپتے نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی ابتدا میں فرمایا کہ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے سینے دورے کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے چھپ جائیں۔ اب اللہ سے بھی کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ الا حین یستغشون ثیابہم، جب وہ اپنے کپڑے لپیٹ لیتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ گئے ہیں، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو سب وہ جانتا ہے، لہذا اس سے چھپا جا سکتا ہی نہیں۔ لیکن قیامت والے دن تو وہ ننگا کر دے گا نا سب کو۔ یہاں اس نے چھپایا ہوا ہے، یہاں ہر ایک کے راز اس نے چھپائے ہوئے ہیں، ستار العیوب ہے، اور یہاں وہ ہر چیز ظاہر نہیں کرتا۔ لوگ کیا کر کے آئے ہیں، کیسے نہیں ہیں، کپڑے ان کو چھپا لیتے ہیں، چار دیواریاں ان کو چھپا لیتی ہیں، یہ کتنا کچھ ہے جو ان کو چھپا لیتا ہے۔ قیامت والے دن یوم ہم بارزون، وہ سارے کے سارے صاف ظاہر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اللہ سے تو ویسے ہی کوئی چیز چھپی نہیں ہے، لیکن قیامت والے دن سب کے سامنے ظاہر ہوگی۔ اللہ اکبر، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہے ہی نہیں۔ لمن الملک اليوم، اس دن وہ فرمائے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے، یقبض اللہ الارض، اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا، وَيَطْوِ السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِ، اور جو آسمان ہیں ان کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ زمین بھی، آسمان بھی، ہر چیز پکڑی ہوئی۔ دائیں ہاتھ سے مراد، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کا بایاں ہاتھ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان ہے۔ کیسے وہ دائیں ہیں؟ جیسے اس کی شان ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو اللہ اپنے دونوں ہاتھوں میں گویا زمین و آسمان لے لے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ثم یقول انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں با اختیار ہوں۔ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کدھر ہے؟ اب آئے میرے سامنے ملوک الارض۔ اچھا، یہ جو ملک ہے نا، با اختیار ہستی کو ملک کہا جاتا ہے۔ ظاہر بادشاہ با اختیار ہوتا ہے، اس لیے اس کو ملک کہتے ہیں۔ تو این ملوک الارض، اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو امتحان کے لیے وقتی طور پر کچھ نہ کچھ اختیار دیتا ہے۔ وہ جو اختیار دیتا ہے نا، وہ انسان کو اس مغالطے کا شکار کر دیتا ہے کہ میں با اختیار ہوں،
مثلا جیسے اللہ نے قوت گویائی دی ہے ہمیں، ہم سمجھتے ہیں میں بول سکتا ہوں، اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت دی ہے، میں سن سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، حالانکہ یہ سب کچھ اختیار اللہ نے دیا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی اختیار اپنا نہیں ہے، ہر چیز کا اختیار، اور جس کو اقتدار مل جائے وہ تو پھر اپنے آپ کو وہ اس کا فرعون بننا تو وہ یقینی ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے فرعون ہیں، یہ جس کو کوئی اختیار نہیں ملا ہوتا نا، وہ بھی فرعون ہی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں سارے چھوٹے چھوٹے فرعون، سوائے اس شخص کے جو یہ سمجھے کہ میرے پاس کخ بھی اختیار نہیں ہے، سارا اللہ کا دیا ہوا ہے، جو یہ سمجھے اس کے علاوہ سارے جو سمجھے نا میرا اختیار ہے، چاہے وہ ریڈی والا ہے، اس کے لیے بہت بڑی بادشاہی ہونا ضروری نہیں ہے، بہت بڑا بادشاہ ہونا ضروری نہیں ہے، فرعون جتنا بادشاہ ہونا ضروری نہیں ہے، فرعونیت ایک رویہ ہے، اور وہ قیامت والے دن جا کے پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ جب وہ بھی چھین لے گا، یہ جو وقتی اختیار ہے نا، کسی کے پاس بولنے کا اختیار ہے وہ بھی چھین لے گا، سننے کا اختیار ہے وہ بھی چھین لے گا، یہ چھوٹے چھوٹے اختیارات جو بادشاہیاں ہیں وہ تو ویسے ختم ہو جائیں گی، لیکن جو دنیا میں انسان سمجھتا تھا نا یہ میرا اختیار ہے، وہ سارا کا سارا اختیار ختم ہو جائے گا، وہاں نہ کسی کو بولنے کی طاقت ہوگی، نہ سننے کی طاقت ہوگی، نہ کچھ بھی نہیں کرنے کی طاقت، سب کچھ اللہ تعالیٰ چھین لے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَیْنَ مُلُوکُ الْأَرْضِ، یہ زمین میں جو سمجھتے تھے نا میرا اختیار، میں فلاں، وہ کدھر ہے؟ اَیْنَ مُلُوکُ الْأَرْضِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دیکھیں بادشاہی یہاں بھی اللہ کی، آج بھی اللہ کی بادشاہی، لیکن قیامت والے دن جب وہ کہے گا نا تو اس دن وہ یہ وقتی اختیار بھی چھین لے گا سب کا، یہ چھین کے پھر وہ فرمائے گا آج بتاؤ کس کا اختیار ہے۔ بس یہ اختیار ہوتے ہوئے جب اللہ نے ہمیں دیا ہے وقتی اختیار، چند منٹ کا، چند لمحات کا، چند دنوں کا، چند سالوں کا، جو بطور امتحان اللہ نے اختیار دیا ہے، جب انسان اس کے بارے میں اس کی حقیقت کو سمجھ لے کہ یہ امتحان اللہ کے لیے اللہ نے اختیار دیا ہے، اور یہ میں کامیاب تب ہوں گا جب میں اس اختیار کو اللہ کی مرضی سے استعمال کروں، جب یہ سمجھ آ گئی جس شخص کو یہ سمجھ آ گئی وہ کامیاب، وگرنہ وہ قیامت والے دن تو اللہ نے سب کا اختیار چھین کے پھر اعلان کرنا ہے لمن الملک اليوم، تو آگے سے کون کہے گا؟ بولنے والا تو کوئی ہوگا ہی نہیں، کیونکہ بولنے کا اختیار بھی چھین لیا اس نے، کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا، کوئی بول بھی نہیں سکے گا، سناٹا پوری کائنات، کوئی نہیں بولے گا، لمن الملک اليوم، سوال ہے اللہ کا کہ دنیا کے فرعونوں بتاؤ کس کا اختیار ہے، آج کس کا اختیار ہے، یہ سوال ہوگا، سب ہر طرف سناٹا چھا جائے گا، پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اکیلا اللہ جو زبردست قوت والا ہے، بس اس کا اختیار ہے، اس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو دنیا میں اگر ہم سمجھ جائیں تو انشاءاللہ کامیاب ہیں، اور جو نہیں سمجھتے تو قیامت والے دن تو اس نے سمجھا ہی دینا ہے پھر۔ اللہ اکبر۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، قیامت والے دن وہ کہے گا کہ آج بدلہ دیا جائے گی ہر جان، کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دی جائے گی ہر جان بما کسبت، جو اس نے کمایا، یعنی جو عمل کیا اس کا بدلہ ہر شخص کو ملے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ، آج کسی قسم کا ظلم نہیں ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، سریع الحساب، جلد حساب لینا، یعنی اللہ کے دربار میں تاریخیں نہیں ڈلتی، اللہ کے دربار میں اس طرح سے نہیں ہے کہ آج جو ہے وہ
کیس دائر ہوا اور پھر اس کے اوپر گواہ لگیں گے، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر جا کے جرا ہوگی، پھر ثبوت لائے جائیں گے، پھر وکیلوں کی جرا کے بعد پھر جا کے فیصلہ ہوگا، اس پہ کوئی سوال بیت جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ۔ اللہ اکبر، کہ ہمارا حکم تو بس ایک دفعہ ہوتا ہے، ہمارا فیصلہ، ہمارا حکم تو بس ایک دفعہ ہوتا ہے، کلمحٍ بالبصر، جیسے پلک جھپکنے کا جو وقت لگتا ہے نا، یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ کو فیصلہ کرنے کے لیے اتنا وقت بھی نہیں لگتا، لہذا ان اللہ سریع الحساب، فوراً سارے حساب کتاب وہ جانتا ہے، وہ ہر چیز کا سب فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور ان کو ڈراؤ، میں نے عرض کیا ڈراوا ہے، تخویف ہے، ان کو ڈراؤ یوم الآزفہ، اس دن سے ڈراؤ، الآزفہ جو قریب آنے والی کا دن ہے۔ قریب آنے والی کون سی ہے؟ قیامت۔ تو گویا قیامت والے دن سے، کیونکہ قرآن نے کہا وَآزِفَةِ الْآزِفَةِ، جو قریب آنے والی ہے، آ گئی قریب، جو قریب آنے والی ہے۔ قریب آنے والی سے مراد کیا؟ قیامت، جس کے بارے میں سورہ نجم میں فرمایا آزفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں، اور اس کو دور کرنے والا بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اذ القلوب لدى الحناجر، اللہ اکبر۔ وانذرہم یوم الآزفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، اس دن سے ڈراؤ جو قریب آنے والی یعنی قیامت کا دن ہے۔ اذ القلوب، وہ وقت، وہ دن جب دل لدى الحناجر، گلوں کے پاس ہوں گے۔ یہ حناجر جو ہے نا، یہ گلے کو کہتے ہیں۔ تو جب دل جو ہے وہ گلوں کو طرف آ جائیں گے، جیسے کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آنا، تو یہ دل جو ہیں یہ منہ کو آئے ہوئے ہوں گے، گلے تک آئے ہوئے ہوں گے۔ کاظمین، اس وقت یہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ کاظمین، قزم اصل میں کہتے ہیں قدم السقا، یہ پانی کی مشک ہو اور اس کو پانی سے فل بھر کے اس کا اوپر سے بند باندھ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں قزم السقا یا قزم السقا، کہ اس نے پانی کی مشک بھر کے اس کو بند کر دیا۔ اور کاظمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھرے ہوئے ہوں، اس طرح سے جیسے مشک بھری ہوئی ہوتی، تو گویا کاظمین ہوں گے، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وہ جو کاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، قرآن میں آتا ہے نا کاظمین، وہ بھی اسی لیے کہ کاظمین الغیظ، غصے سے بھر جانے والے، یعنی غصے کو پی جانے والے، اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، غصے کو بند باندھ دیتے ہیں۔ کاظمین الغیظ، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے۔ اور کوئی بھی چیز ہو جو بھری ہوئی ہو اور اوپر سے بند باندھ دیا جائے، تو کاظمین اس دن وہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، پوری طرح، لیکن ان کا کوئی بس نہیں چل رہا ہوگا۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یعطیٰ، ظالموں کے لیے ما للظالمین من حمیم، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، یطاع، جس کی سفارش قبول کی جائے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کے لیے نہ کوئی دوست۔ حمیم اصل میں حمہ یحمو سے حمیم کا مطلب ہوتا ہے گرم، تو چونکہ جو جگری دوست ہوتا ہے اس سے انسان کو ایک طرح کی گرمی ملتی ہے، تو حمیم جو ہے وہ جگری دوست کو کہا جاتا ہے، پکے دوست کو کہا جاتا ہے، مخلص دوست کو۔ تو وہ دوست جو اس کو کوئی فائدہ دے وہ بھی موجود نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی موجود ہوگا، ولا شفیع یطاع، ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارش تو کوئی نہ کوئی کرے گا لیکن مانی نہیں جائے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن ایسی سفارشیں ہوں جو مانی نہ جائیں، ایسا ممکن ہے۔ ایک تو وہ سفارش ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے نزدیک
اللہ کے پاس کون سفارش کرے گا سوائے اللہ کی اجازت کے، اور جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ رہ گئی یہ کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، تو اس کی بھی مثالیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں سفارش کریں گے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں سفارش کریں گے، ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہو سکتا ہے اس طرح کی اور بھی سفارشیں ہوں۔ ایک اور سفارش کا ذکر بھی آتا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے، اور وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا پانی پلا رہا ہوں گا، اور گروہ در گروہ میری امت آ رہی ہوگی، اور ایک گروہ آئے گا اور اس گروہ کو فرشتے روک لیں گے۔ میں کہوں گا آنے دو، میری امت ہے، میری امت ہے، اس کو آنے دو۔ اور حالانکہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی اذا عرفتہم ویعرفوننی، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود فرشتے روک لیں گے، اور فرشتے کہیں گے کہ انہوں نے جنت میں کوئی نہیں جانا، ان کو نہیں جانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت ہے، آنے دو۔ فرشتے کہیں گے آپ کی امت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے باوجود آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ جانتے نہیں ہیں، ما تدری یا لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا تبدیلیاں پیدا کر لی تھی، انہوں نے تو دین ہی بدل ڈالے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پھر اپنی اس سفارش سے رجوع کر لوں گا، میں کہوں گا سحقن سحقن، دور لے جاؤ ان کو، دور لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے سفارش تو ہوئی، مانی نہیں گئی۔ تو شفیع یطاع، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے کوئی ایسی سفارش نہیں ہوگی جو مانی جائے۔ تو یہ جو سفارش جو مانی جائے گی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہوگی، اور صرف اہل ایمان کے بارے میں ہوگی۔ جو اہل ایمان کے بارے میں سفارش ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش قبول فرمائیں گے تو وہ گنہگار ہوں گے، جتنے بھی گنہگار ہوں گے، جتنے مرضی بڑے بڑے گنہگار ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرمائیں گے، ان کی سفارش قبول ہوگی۔ گویا بے ایمانوں کے حق میں یہ سفارش نہیں ہوگی اور نہ یہ قبول ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ اکبر۔ وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو یا خیانت کرنے والی آنکھوں کو، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ وہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے یا خیانت کرنے والی آنکھوں کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو کچھ چھپایا جاتا ہے سینوں کو، یا جو کچھ سینے چھپاتے ہیں، سینوں میں جو کچھ چھپایا جاتا ہے وہ بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ اللہ کا فیصلہ جو ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ ایسے ہی خام خواہ فیصلے ہو گئے اور اس میں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کس کا حق بنتا تھا اور کس کا نہیں بنتا تھا۔ اللہ کا ہر فیصلہ حق ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں، والذین یدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ ذرا بھی فیصلہ نہیں کرتے، وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ فیصلہ کرتا ہے ہر چیز کا حق کے ساتھ۔ اور جس بھی چیز کو پکارا جاتا ہے، دیکھیں ایک اللہ خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے گا، مخلوق میں سے ہوگا نا، تو مخلوق کے پاس تو اپنا فیصلہ ہوتا ہی نہیں، فیصلے تو سارے اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے والذین یدعون من دونہ، جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے اس کے علاوہ، لا یقضون بشیء،
وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کرتے. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ وہی سننے والا اور وہی ہر چیز کی دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض، یہ اصل میں ان کو دنیاوی اور اخروی عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے کہ ڈر جاؤ اور بچ جاؤ اور فرعونی رویہ ترک کر دو. آج موقع ہے، اس کو ترک کر دو، قیامت والے دن کوئی موقع نہیں ہوگا. تو یہ قیامت کے ڈراوے کے بعد پھر اس کو دنیاوی عذاب کی طرف اس کا بھی ڈراوا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا وہ زمین میں سیر نہیں کرتے، زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے؟ فینظروا، پس وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. پہلے لوگوں کا انجام زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھتے. کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ تھے زیادہ مضبوط ان سے طاقت کے اعتبار سے بھی اور یادگاروں کے اعتبار سے بھی، زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے بھی زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ تھے ان میں. فاخذہم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کو سبب ان کو پکڑ لیا. جب اللہ نے ان کو پکڑ لیا، وما کان لہم من اللہ من واق، اور وما کان لہم من اللہ من واق، اور نہیں تھا پھر اللہ کی طرف سے ان کو کوئی بچانے والا، ان کو کوئی پھر بچانے والا بھی نہیں آیا. یعنی پہلے ان کو قیامت کا ڈراوا دیا گیا ہے اور تخویف قیامت کی گئی ہے، آخرت کے خوف، آخرت کے عذابوں سے ڈرایا گیا ہے، خوف دلایا گیا ہے. اور پھر اب ان کو دنیا کے عذاب سے کہ آپ جا کے دیکھو، آپس گھوم پھر کے نہیں دیکھتے. اور یہ بات جو تذکیر بایام اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ دنیا میں اللہ کریم نے اہل عرب کے لیے خاص طور پر ان اقوام کا ذکر کیا جن کا بسیرا جو ہے وہ خطہ عرب کے قریب قریب تھا، خطہ عرب میں تھا. اور عرب میں بسنے والی قومیں جو تباہ و برباد ہو گئیں، 6 یا 7 قومیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتا ہے. تو فرمایا کہ جا کے گھوم پھر کے دیکھو. اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ جو ہے زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، پھر وہ دیکھیں یا دیکھتے نہیں، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے. کانوا ہم اشد منہم قوۃ، جو ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے، وآثارا فی الارض، اور زمین کی یادگاروں کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے. یہ جو زمین کی یادگاریں ہیں نا، آثار، اس کو آپ سورہ روم کی آیت نمبر 9 کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں، وہ ہم پڑھ آئے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، کہ انہوں نے زمین کو پھاڑا اور آباد کیا. اس کا مطلب ہے زمین کو پھاڑنے سے بہت سارا، عمارت بنانی ہو زمین کو پھاڑنا پڑتا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہو زمین کو پھاڑنا پڑتا ہے، اور کوئی بھی آپ نے یادگار بنانی ہو زمین کو پھاڑنا پڑتا ہے، جو بھی کچھ بنانا ہو، محلات بنانے ہو زمین کو پھاڑنا پڑتا ہے. تو زمین کو پھاڑ کے آباد کیا اور یادگاریں بنائیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں آثار. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وآثار الارض، کہ وآثارا فی الارض، اور زمین میں جو انہوں نے یادگاریں چھوڑیں، وہ ان کی کھیتی باڑی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، ان کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، ان کی عمارتوں کے اعتبار سے ہو سکتی ہے. جتنی بھی انہوں نے یادگاریں، آج دیکھیں، اگر آج ہم دیکھیں دنیا کو تو کیا کچھ نہیں بن رہا، اور کتنا کچھ جو ہے وہ یادگاریں بن رہی ہیں. فلاں بن رہا ہے، دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بن رہی ہے، سب سے لمبی عمارت بن رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کتنا کچھ ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے جو سابقہ قومیں تباہ ہوئی ہیں نا، وہ کہیں زیادہ تھی قوت میں اور یہ یادگاریں بنانے میں. اللہ، وہ کہیں زیادہ تھی. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، جب اللہ پکڑ لیتا ہے نا تو کچھ باقی نہیں بچتا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا. جب پکڑ لیا تو پھر اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا، سب تباہ و برباد ہو گئے. اللہ اکبر. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
انہ قوی شدید العقاب۔ ذالک بانہم، یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ بانہم، اس لیے کہ وہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آتے تھے روشن دلائل لے کر، رسول آتے تھے، فکفروا، پس انہوں نے انکار کیا، رسولوں نے آ کے ان کو روشن دلائل کے ذریعے سے قائل کرنا چاہا لیکن انہوں نے انکار کیا، فاخذہم اللہ، پھر اللہ نے ان کو پکڑا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن میں وہ پکڑے گئے، پورے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے، ان کے پاس رسول آئے ہیں۔ اب دیکھیں اگر سابقہ امتوں کی بات کریں تو ہر امت کے پاس کہ کوئی بھی لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنے والا آیا ہے۔ وَمَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت ایسی نہیں جس کے اندر کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، سب کے اندر حجت تمام ہوئی ہے۔ اور جب آپ امت محمدیہ کی بات کریں، اس امت کی بات کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اپنی تعلیمات قیامت تک کے لیے سپرد کر دی امت کے۔ اب قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات موجود ہیں، اور آج اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے، یہ پڑھنا چاہے، یہ سننا چاہے، یہ سمجھنا چاہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے تھے، ہر شخص کی اپروچ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے تھے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی مخالفت کرنا، یہ آج کے دور میں کسی عالم نے بتائی ہو، کسی کتاب نے بتائی ہو، قرآن میں خود پڑھی ہو، یا کوئی بھی صورت ہو، تو وہ اس کی صورت یہی ہوگی فکفروا، پر انہوں نے انکار کیا۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو ان چیزوں کا انکار کرنا وہ ایسے ہی ہوگا جیسے نبی کی بات کا انکار۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو نبیوں کے وارث ہیں وہ علماء ہیں، اور علماء اس لیے وارث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیا ہوا علمی ورثہ ہے اس کو لے کر آگے چل رہا ہے۔ اگر وہ علمی ورثہ، اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ اگر وہ علمی ورثہ، جس شخص کا بھی کوئی علم ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اگر اس علم کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا دیا علمی ورثہ نہیں ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علمی ورثہ نہیں ہے تو پھر اس کو انکار اور اقرار کی کوئی بات نہیں۔ اصل جو معیار اور پیمانہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت ہے۔ کذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا یہ کہ ان کے پاس رسول آئے بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، فکفروا، پھر انہوں نے انکار کیا، فاخذہم اللہ، پھر پکڑا اللہ نے ان کو۔ اللہ انہ قوی، بے شک اللہ بہت طاقتور ہے، قوی ہے، شدید العقاب، اور سخت پکڑ والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور کھلی دلیل کے ساتھ، روشن دلیل کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب دیکھیں، ویسے تو سابقہ انبیاء، سابقہ رسول بہت سارے آئے، کتنے آئے؟ ایک حدیث کے مطابق ان کی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 نبیوں کی تعداد، واللہ عالم۔ اور جو رسول ہیں وہ یہ 315 یا 317 رسول آئے، تو یہ کتنی تعداد میں آئے، لیکن یہاں ذکر موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ پہلے بھی بات ہو چکی، اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالات کی مشابہت ہے، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بھری دنیا میں اکیلے تھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھری دنیا میں اکیلے تھے۔ جس طرح ان کو ہجرت کر کے کہیں اور جانا پڑا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کر کے کہیں اور جانا پڑا، اور بہت سارے مشابہت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں بالآخر کامیاب ہوئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا، تو یہ بتانا بھی مقصود ہے۔ اور یہ اس کا ذکر
یعنی جو معاندین نبوت ہے ان کے لیے بھی کہ بار بار اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان کو یہی بتاتا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے اسی طرح حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا اپنی نشانیوں کے ساتھ، اور نشانیاں کتنی تھیں؟ بہت ساری نشانیاں تھیں، بڑی تو 2 ہی نشانیاں تھیں۔ ایک جو ید بیضا تھا کہ آپ اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالتے تھے وہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا، اور دوسرا عصا تھا جو عصا پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، یہ بڑی نشانیاں تھیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری نشانیاں تھیں جس کو 9 نشانیاں بھی قرآن نے کہا کہ 9 نشانیاں ہم نے ان کو دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نشانیاں دیں۔ لیکن جہاں تک سلطان مبین کا تعلق ہے کہ سلطان مبین بھی عطا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نشانیوں کے ساتھ، اور سلطان مبین یعنی روشن دلیل، سلطان کہتے ہیں دلیل یا غلبہ یا دبدبہ، تو یہ سلطان اصل میں وہ دبدبہ تھا، وہ رعب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو طاری تھا فرعون کے اوپر، اور اس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ قصص کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان دونوں کو فرمایا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ تم دونوں جاؤ اور جا کے فرعون کو جا کے تبلیغ کرو، تو وہاں فرمایا وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا، ہم نے تمہارے لیے ایک سلطان بنا دیا ہے، ایک رعب اور دبدبہ قائم کر دیا ہے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اب وہ تمہیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اب بالکل کھل کے جاؤ تبلیغ کرو، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سلطان عطا فرمایا تھا وہ رعب اور دبدبہ تھا جو اللہ نے طاری کر دیا تھا فرعون اور اس کے سارے لشکروں کے اوپر، اور انہوں نے باوجود قوت ہونے کے اور طاقت ہونے کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، حالانکہ پہنچانا چاہتے تھے، حالانکہ انہوں نے بڑے منصوبے بنائے، پلان بھی کی، آگے ذکر آ رہا ہے انہوں نے پلاننگ کی، لیکن ساری پلاننگ کے باوجود ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تھا تو صرف نشانیاں نہیں دی تھیں، وَسُلْطَانٌ مُبِین، اور واضح دلیل، واضح روشن دلیل یا رعب اور دبدبہ بھی عطا فرمایا تھا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ جو بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف، فقالو، پس انہوں نے کہا ساحر کذاب، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا بھی کہا، جادوگر بھی کہا۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو جن لوگوں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا وہ ایک بڑی قوم تھی، قبطی قوم، جو مقامی آبادی تھی مصر کی، بہت بڑی آبادی تھی، اور مقامی لوگ جو ہیں وہ قبطی کہلاتے تھے۔ تو فرعون بھی ظاہر ہے ان کا تھا، قبطیوں میں سے تھا، تو یہ بڑی آبادی کی طرف بھیجا، لیکن خاص طور پر 3 نام لیے قرآن نے۔ اِلیٰ فرعون، فرعون کا جو بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، اور بادشاہ بھی تھا۔ وحامان، حامان اس کا وزیر تھا اور مشیر خاص تھا فرعون کا، اور اس کے ساتھ وہ خاص مشورے کیا کرتا تھا، اور پھر اس کا ذکر آگے بھی آئے گا، اور دوسری جگہ پہ بھی ہے کہ حامان جو ہے نا وہ اس کو اس نے کہا تھا کہ تم میرے لیے ایک بلند عمارت بنا کہ میں اس عمارت کے اوپر چڑھ کر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھوں۔ تو حامان کے ساتھ گویا خصوصی مشورے ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حامان کا ذکر کیا۔ جو قارون ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، یعنی کچھ قدر تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اور اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو قارون ہے یہ بنیادی طور پر قبطی خاندان سے نہیں تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ اور وہاں سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حامان تھا کانا من قوم موسیٰ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، فرعون کی قوم سے نہیں تھا۔ تو اس کے بارے میں مختلف لوگوں کے خیالات ہیں، بعض نے تو کہا ہے کہ منافق ہے،
یہ یعنی منافق تھا، بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا، اندر سے فرعون کے ساتھ تھا، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا نام ایک سیکونس میں لے کے، کہ جو فرعون ہے اور حامان ہے اور جو قارون ہے، جب ان تینوں کا نام ایک سیکونس میں لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کوئی منافق شنافق نہیں تھا، پکا کافر تھا اور ان کے ساتھ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہونے کے باوجود یہ فرعون کا ساتھی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتا تھا، اور ان سب نے کہا فقالوا ساحر کذاب، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کذاب کہنے والا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہنے والوں میں شامل تھا قارون بھی، اور یہ بہت امیر آدمی تھا، اور اس کی عمارت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں کیا ہے کہ ایک گروہ جو ہے اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتا تھا، اور یہ بہت یعنی صرف اور صرف امیر آدمی ہونے کی وجہ سے، جس طرح مختلف بادشاہتوں میں ہوتا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یا بادشاہ ان کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کسی بھی طرح کی رجیم ہو اس کو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں امیر لوگ۔ تو اسی طرح کا کوئی امیر آدمی یہ تھا جس نے فرعون کو ساری تقویت دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کی ساری وہ طاقت استعمال ہوئی تھی، اور پھر بالآخر وہ کہتا تھا کہ یہ جب لوگوں نے اس کو کہا کہ تو جو ہے وہ یہ اپنی دولت لوگوں کے اندر تقسیم کر کے اللہ نے دی ہے، تو لوگوں کے اندر دولت تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر، اس نے کہا اللہ نے کہاں دی ہے، میں نے اپنے علم سے حاصل کی ہے، انما اوتیت علی علم عندی، میں اپنے علم کے زور پر حاصل کیا ہے، اس میں کیا بات ہے، میرا فن ہے، میں نے اس کو محنت کی ہے۔ اللہ اکبر، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اس کے خزانوں سمیت۔ اللہ اکبر۔ تو جو یہ کہنے والا تھا فقالوا ساحر کذاب، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح فرعون جادوگر اور جھوٹا کہتا تھا، جس طرح حامان کہتا تھا، اسی طرح قارون کہتا تھا، اس کا مطلب یہ انہی کا ساتھی تھا۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا